आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, जब हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर मालूमात हासिल करने के लिए कोई मज़मून, किताब या किसी और लिटरेचर का मुताला करते हैं तो हमें अक्सर दो अल्फाज पढ़ने या सुनने को मिलते हैं, जिनमें से एक नाहिया मुक़द्दसा है और दूसरा लफ्ज़ तौकी या तौकीआत का है। और अक्सर ये लिखा हुआ मिलता है कि नाहिया मुक़द्दसा से फ़लाँ तौकी सादिर हुई। हम में से अक्सर और ख़ुसूसन हमारे नए बच्चे बच्चियों को ये इल्म नहीं है कि नाहिया मुक़द्दसा से तौकी सादिर होने का क्या मतलब है। इसलिए आज हमने इस मौजू पर मालूमात फराहम करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि नाहिया मुक़द्दसा से तौकी सादिर होने का क्या मतलब है। नाज़रीन, नाहिया के मानी इलाका, गोशा, करिया, कोना, सेमत या तरफ या मकान या फिर मकाम के हैं। इसी तरह नाहिया मुक़द्दसा से मुराद मुक़द्दस या पाकीज़ा घर या मकान या फिर मुक़द्दस या पाकीज़ा इलाके के हैं। नाज़रीन, तौकी का लफ्ज़ बादशाह या हाकिम वक्त की जानिब से सनद या फरमान वगैरह जो दस्तखत या मुहर शुदा हो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तौकी के मानी रुक्का, पैगाम या ख़त के भी हैं। तौकी का जौहर या मादा रखने वाला लफ्ज़ वक़ा पहली बार इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से मनक़ूल एक हदीस में किसी ख़त के इमाम काज़िम के लिखे हुए जवाब के लिए इस्तेमाल हुआ। ये लफ्ज़ इसी सांचे और इसी मानी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूला चंद रिवायात में भी इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा इस लफ्ज़ का इत्तलाक़ लोगों के पूछे गए सवालात के जवाब में आइमाए ताहिरीन के जवाबी खतूत पर होता था। ताहम लफ्ज़ तौकी का इस्तिलाही इस्तेमाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद आम हो गया। अलबत्ता इसका इत्तलाक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की उन मुस्तकिल याददाश्तों पर किया जाने लगा जो किसी सवाल या सवाल के बगैर भी लिखे जाते और मौसूल होते थे, और उन याददाश्तों को तौकी के उन्वान से पहचाना जाता था। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैर मकतूब अहादीस को भी तौकी के उन्वान से पहचाना जाता है। इसी तरह कुछ ज़ियारतें जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने बुकला के ज़रिए अवाम तक पहुँचाईं, उन्हें भी ज़ियारत नाहिया कहा जाता है। अवाम में ये इस्तिलाह तीसरी सदी हिजरी के पहले निस्फ में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की इमामत के दौर से राइज हुई। ग़ैबत सुग़रा के आखिरी सालों यानी 329 हिजरी तक शियों के लिए सियासी और समाजी सख्त हालात और बनी अब्बास के खुलफा की तरफ से इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के समाजी राब्तों पर कंट्रोल के पेश नज़र ईजाद की गई और मुहिब्बीन अहले बैत इसे इस्तेमाल करने लगे। इमाम हादी, इमाम हसन अस्करी और इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से कोई मतलब नकल करने या उनके बारे में गुफ्तगू करने के लिए मुहिब्बीन इस इस्तिलाह को बतौर खुफिया कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे। ताहम ग़ैबत सुग़रा में ये इस्तिलाह सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस्तेमाल होने लगी और उनके लिए मखसूस हो गई। अल्लामा अबुल हसन अरबली नाहिया मुक़द्दसा के लफ्ज़ को एक रम्ज़ यानी छुपा हुआ इशारा या खुफिया कोड वर्ड समझते हैं कि जो लोगों में 12वें इमाम का ख़त और हुक्म समझा जाता था। नाज़रीन, विकीपीडिया के मुताबिक बहुत सी रिवायात में बयान हुआ है कि ये खतूत इमाम ज़माना के अपने कलम से लिखे जाते थे। इसका एक सबूत ये भी था कि उन खतूत के नीचे या आखिर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मोहर लगी होती थी, और इस तरह आप मकतूब के आखिर में वाज़े कर देते थे कि ये ख़त आपने अपने दस्ते मुबारक से रकम किया है या लिखा है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जानिब से उनके अपने हाथ की लिखी हुई तहरीर एक सनद है और उस शक का अजाला करती है कि ये खतूत बुकलाए अरबा या उनके सफ़ीरों ने लिखे हैं या उनकी तरफ से जारी हुए हैं। जो तौकीयात ग़ैबत सुग़रा में जारी हुई हैं उनमें मोजज़ाती मतालिब का जौहर नुमाया था। चुनाचे ये तौकीयात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत पर दलील भी हैं।
ناظرین، غیبت صغرا میں امام مہدی علیہ السلام کو شیعوں کی طرف سے لکھے گئے خطوط اور امام کی طرف سے ان کے جوابات امام زمانہ علیہ السلام کے مختلف اوقات میں مقرر کردہ 4 سفیروں کے ذریعے امام سے عوام اور عوام سے امام تک پہنچائے جاتے تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کی توقیات کبھی خود امام کے ہاتھ سے لکھی ہوتی تھیں اور کبھی امام املا فرماتے تھے اور یہی 4 سفیروں میں سے کوئی سفیر اسے لکھا کرتے تھے۔ کتب احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کی تقریباً 100 توقیات کا ذکر ہوا ہے۔ یہ توقیات امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے تحریر کی گئی ہیں یا آپ نے اپنے 4 وکلاء کے ذریعے لکھوائی ہیں۔ شیعہ فقہ میں شرعی احکام کے استنباط کے لیے بھی ان توقیات کو بطور دلیل استعمال کیا گیا ہے۔ شیخ صدوق نے کمال الدین میں اور شیخ طوسی نے الغیبہ میں انہیں تحریر کیا ہے۔ کمال الدین میں توقیات سے متعلق باب میں 49 توقیات اور ایک دعا نقل کی گئی ہے اور طوسی کی الغیبت میں 43 توقیات اور روایات آئی ہیں، جن میں 12 کو شیخ صدوق کی کمال الدین سے ہی نقل کیا گیا ہے۔ نیز 6 صدی ہجری میں لکھی گئی کتاب الاحتجاج میں شیخ مفید کے نام امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی 2 توقیات نقل ہوئی ہیں، جن کا تعلق غیبت کبریٰ سے ہے۔ آیت اللہ خوئی نے ان 2 توقیات کے اعتبار پر شک کا اظہار کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ شیخ مفید سے جس واسطے سے توقی کا ذکر ہوا ہے اور خود طبرسی کا شیخ مفید تک واسطہ دونوں ہی نامعلوم ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ شیخ مفید کی تحریروں اور شیخ مفید کے شاگرد شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ نیز الاحتجاج جو شیخ مفید کی وفات کے 1 صدی بعد لکھی گئی، اس میں بھی ان 2 توقیات کی سند کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔ البتہ توقی کے آخری جملے کہ اسے سب سے چھپا کر رکھنا کی بنیاد پر یہ احتمال بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ مفید نے اسے مخفی رکھا، اسی لیے شیخ طوسی تک بھی یہ نہیں پہنچ سکی۔ خصیبی نے بھی اپنی کتاب الہدایۃ الکبریٰ میں کچھ توقیات کو نقل کیا ہے جو سن 260 ہجری سے لے کر 273 ہجری کے درمیانی عرصے میں صادر ہوئی ہیں۔ ایسی بہت سی توقیات بھی ہیں جن کی تاریخ واضح نہیں ہے۔ ان میں سے بعض عثمان بن سعید عمری کی وکالت کے آغاز میں صادر ہوئی۔ ناظرین، ان توقیات یا ان خطوط میں کیا کچھ تحریر کیا گیا ہے، آئیے ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے صادر ہونے والی بہت سی توقیات اعتقادی سوالوں کے جوابات ہیں، جیسے کہ صفات خدا، نبوت اور امامت سے متعلق سوالات۔ امام مہدی نے امامت سے متعلق سوالات کے جواب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی اور یہ سنت الہی قیامت تک جاری ہے۔ آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ امام کی ایک ذمہ داری اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کروانا اور اس کا تعین کرنا ہے، اور آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کو اپنے بعد آنے والے امام کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام نے اصل امامت اور حضرت جعفر صالح کی بجائے اپنی امامت کو واضح کیا ہے اور شیعوں کو ظہور کا وقت متعین کرنے، دشمنوں کے سامنے امام کی ذات کا تعارف کروانے، امام کی رہائش کا مقام بتانے اور امام کی جستجو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی توقیات کا ایک حصہ آپ کے نائب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو جھٹلانے یا ان پر لعنت سے بھی متعلق ہے۔ ناظرین، ان توقیات کا ایک حصہ فقہی سوالوں کے جواب پر مشتمل ہے۔ ان توقیات میں طہارت، نماز، روزہ، حج، شہادت، قضاوت، وقف، معاملات، خمس، صدقہ، نکاح، منشیات، زیارات قبور ائمہ وغیرہ کے سلسلے میں شیعوں کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ توقیات میں امام مہدی علیہ السلام کی کرامات کو پیش کیا گیا ہے اور شیعوں کی درخواست پر جو دعائیں امام کی طرف سے تعلیم کی گئی ہیں وہ بھی ان توقیات میں شامل ہیں۔ نیز کچھ خفیہ مالی معاملات اور دیگر خفیہ امور کا بھی ان توقیات میں تذکرہ ملتا ہے۔
شیعہ فقہا نے کئی مقامات پر شرعی احکام کے استنباط کے لیے ان توقیات کو بطور سند اور دلیل استعمال کیا ہے۔ بطور مثال محمد ابن عبداللہ حمیری کے آئمہ کی قبر کے پاس نماز پڑھنے کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں جو توقیع لکھی گئی، اس سے فقہا نے قبروں سے آگے ہو کر نماز پڑھنے، یعنی اس طرح کہ نمازی کی پیٹھ قبر کی طرف ہو، کہ مکروہ یا حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی ایک اور توقیع میں امام نے ہر زمانے میں پیش آنے والے نئے مسائل میں راویان حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔